الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتمہ النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو 3 زمانے عطا فرمائے ہیں۔ ایک زمانہ تو عالم ارواح سے لے کر ماں کی گود تک کا زمانہ، وہ زمانہ ہم سب کا گزر گیا۔ ایک زمانہ موت کے بعد آئے گا اور ابدالآباد زمانہ ہے، وہ زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان دونوں زمانوں کے درمیان اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک کا زمانہ دیا ہے۔ گویا وہ زمانہ ایک سسکی سے شروع ہوتا ہے اور ایک ہچکی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ زمانہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، لیکن یہ زمانہ بڑا قیمتی زمانہ ہے۔ اگرچہ بڑے کانٹے کا زمانہ ہے، لیکن اسی پر ہماری آخرت کا بننا موقوف ہے اور اسی پر آخرت کا بگڑنا موقوف ہے۔ افسوس صد افسوس یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص کچھ کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے دادا اس سرزمین پر پہلے موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ باپ موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ بہت سارے ملنے جلنے والے موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ اس بات کا ہمیں پختہ یقین ہے، اس کے باوجود ہم اپنی زندگی کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں بھی آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں جانا ہے، اور جو زندگی شروع ہوتی ہے قبر سے اور اس کا اختتام نہیں ہے، اس کا ختم کسی جگہ پر نہیں ہے۔ یہ ساری غفلت کے ساتھ زندگی اس لیے انسان گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانتا نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کو پہچان لے تو پھر جو ہے اس کی زندگی سے غفلت ختم ہو جائے، اور جب اللہ رب العزت کو پہچانتا نہیں ہے تو جس کو پہچانتا نہیں ہے اس کا خوف نہیں ہے۔ انسان کو کسی چیز کا خوف اسی وقت لاحق ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے۔ ایک آدمی جانتا نہیں ہے کہ فلان راستہ لٹتا ہے تو بے خوف اور نڈر اس راستے پر چلتا ہے، لیکن اگر چلتے چلتے کسی نے بتلا دیا کہ جس راستے کو آپ نے اختیار کیا ہے وہ راستہ رات 12 بجے کے بعد ہر حال میں لٹتا ہے، تو پھر انسان جو ہے جب اس راستے کی پہچان حاصل کرتا ہے تو پھر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک پہچانتا نہیں تھا تو اس کا خوف نہیں تھا،
ہم بھی اللہ رب العزت کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کو پہچانتے تھے، رب کریم کو جانتے تھے وہ کتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہیں، وہ کتنے بڑے، کیسی بڑی بادشاہت کے مالک ہیں، وہ جانتے تھے۔ تو کائنات کے امام ہیں، سارے نبیوں کے افسر ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ لیکن جب آندھی تیز چلنا شروع ہو جاتی تھی، سورج گرہن ہو جاتا تھا، چاند کو گرہن لگ جاتا تھا، کائنات کے امام مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ حالانکہ فرمایا گیا تھا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہو، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، عذاب کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن رب کریم کو پہچانتے تھے تو آپ کے پہچان کی وجہ سے آپ کا خوف لاحق تھا کہ کہیں اس بادل میں اور کہیں اس جو ہے وہ گرہن میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا نہ ہو۔ بادل آتے تھے، صحابہ فرماتے، ہم کہتے تھے یا رسول اللہ، جب بادل آتے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اب برخا برسے گی، اب بارش برسے گی، آپ تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کہاں معلوم نہیں ہے کہ ایسے ہی بادل کو دیکھا تھا قوم شعیب نے اور کتنی قوموں نے، اور وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے، لیکن اس میں اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ سورہ ہود اور یہ سورتوں نے نازل ہونے کے بعد مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کو پہچانتے تھے، آخرت کو جانتے تھے، تو خوف اندر میں موجود تھا۔ آج ہم سب بے خوف ہو کر اور نڈر ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی سے خوف ختم ہو گیا ہے، ہم دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت سے ڈرتے نہیں۔ اللہ سے ہمیں شرم نہیں آتی، ہمیں شرم آتی ہے زمانے سے اور دنیا سے، لیکن رب کریم سے ہم شرماتے نہیں کہ اس رب کریم کے سامنے کھڑا ہونا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کبھی بھی لبیک نہیں پڑھتے تھے، فرماتے تھے اگر میں کہوں لبیک اور وہاں سے جواب میں آ جائے لا لبیک، اللہ کا کتنا خوف تھا۔ حضرت باقر رحمت اللہ علیہ جب اذان ہو جاتی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، زرد ہو جاتا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کس رب جبار کے سامنے کھڑا ہونا، کس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں، پہچان نہیں، تو پھر اللہ کا خوف نہیں۔ اور جب اللہ کا خوف بندے کی زندگی میں آتا ہے تو پھر جو ہے وہ بندہ آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے رب کریم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کچا چٹھا رب کریم کھولنے والے، اور مجھے اور آپ کو وہیں جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی اٹھائیے، وفادار پیمبر، پیروکار پیمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار، یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیچے میں ٹہلتے ہوتے تو یوں کہتے
کاش کہ میں گھاس کا ٹنکا ہوتا، کوئی جانور اسے کھا لیتا۔ جانور کو سائے میں بیٹھا دیکھتے تو یوں کہتے کتنی اچھی تیری زندگی ہے، آج تو سائے میں بیٹھا ہے، تجھ سے نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ اس لیے صوفیاء کے یہاں اور سلوک میں مراقبہ موت کا جو ہے وہ سبق دیا جاتا ہے کہ روزانہ آدمی اپنی موت کا مراقبہ کرے، سوچے کہ آج زمین کے اوپر ہوں، کل زمین کے نیچے ہوں گا، آج اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنے ہیں، کل کو وہ دن آئے گا لوگ میرے کپڑے کاٹ کر نکالیں گے اور 2 کفن کے اندر باندھ کر اور لپیٹ کر قبر میں بھیج دیا جائے گا۔ آج میری یہ زندگی ہے کہ میں پانی خود ڈال کر اپنے ہاتھ پیر ہلاتا ہوں، کل کو ایک دن ہوگا میں نہ ہل سکوں گا نہ بول سکوں گا، جیسا چاہے ویسا غسل کرانے والے غسل کرائیں گے اور تنو من مٹی کے نیچے جو ہے وہ دفن کر کے مجھے چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ اسی لیے ہمارے حاجی صاحب کہا کرتے تھے، دنیا کی رنگ نلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں یہ تو خزاں کے طور پر اللہ نے دی ہے، کل کو یہ سارا سب کچھ چھوٹنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کو پہچانتے تھے، رب کریم کو جانتے تھے، تو اللہ کا خوف اتنا تھا، ایک مرتبہ کوئی بات ہو گئی، ربیع اسلمی کہتے ہیں غصے میں مجھے کچھ کہہ دیا، جب مان ان کو خیال آیا میں نے کیا کہہ دیا، ہم تو کتنا لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، ہم کتنا کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے سلوک کا اور تصوف کا خلاصہ یہ ہے، کثرت ذکر مع حسن خلق، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہو لیکن حسن اخلاق کے ساتھ۔ حسن اخلاق کہتے ہیں میری ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچے نہ صحیح، لیکن میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اس لیے میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل نمبر 4 اکرام مسلم کا مقصد بتلاتے تھے کہ میری ذات سے کسی کو نفع نہ پہنچے نہ صحیح، لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، سوچیں ہماری ذات سے کتنوں کو نقصان پہنچتا ہے، ہم کتنوں کو کیا کہہ دیتے ہیں، ہم کتنوں سے بدظن ہو کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ فلاں تو کہا وہ تو ایسا، فلاں تو کہ وہ ایسا، وہ ایسا، ہر ایک کے بارے میں تم ہی نے سب کچھ جو ہے وہ گمان کر لیا، گویا تم اچھے باقی سب خراب۔ حالانکہ اوروں پہ معترض تھے، لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا۔ ہمارے ہی دل میں عیبوں کا بھنڈار ہے، اوروں پہ معترض تھے، لوگوں سے ہم بدظن ہو کر چلتے ہیں۔ وہاں سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی بات ذرا سی کہہ دی، ربیعہ فرمانے لگے تم بھی مجھے کہہ لو۔ میں نے کہنے سے انکار کر دیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، کہا کہہ لو بدلہ لے لو، ورنہ میں حضور پاک علیہ السلام سے شکایت کروں گا۔ غلطی بھی خود کی اور شکایت بھی خود ہی کریں گے، اس لیے کہ آخرت کا خوف تھا۔
اللہ کو پہچانتے تھے اور آخرت کا خوف تھا۔ ماعز اسلمی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ماعز اسلمی ادھر آئے۔ جب یہ آگ لگتی ہے اور اللہ کی پہچان کے ساتھ زندگی آدمی گزارتا ہے، اسی لیے فرمایا مومن سے گناہ ہو جائے تو ایسا ہے جیسے پہاڑ سر پہ رکھ دیا گیا ہو۔ او لوگوں معاف کرنا، ہم تو سارے کے سارے منافق ہیں کہ منافق سے اگر گناہ ہو جائے ایسا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی گئی۔ ہم سب کا حال یہی، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کیسا، میں خود جانتا ہوں میں کیسا ہوں۔ ماعز اسلمی دوسری طرف آتے اور کہتے طہرنی یا رسول اللہ، او اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجیے۔ شراب کے قریب کا زمانہ تھا، ابھی شراب کی حرمت پوری طرح نہیں تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید شراب کا نشہ ہوگا۔ کہا نا یا رسول اللہ، میں ہوش و حواس میں ہوں، مجھ سے زنا ہوا۔ خیر وہ لمبی روایت ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں، دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ زنا کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک کرانے کے لیے حضور کے پاس آئے، اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا گناہ اور آخرت میں یہ بات سامنے آئے گی۔ اللہ رب العزت کو پہچانتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق بھی پہچانتے تھے، کہنے لگے بدلہ لے لو ورنہ حضور سے ہم شکایت کریں گے۔ خیر شکایت کر دی، ربیعہ اسلمی کو بلایا گیا، فرمایا کہ آپ یوں کہہ دو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، اس لیے کہ میں ابو بکر کو کچھ کہوں گا تو اللہ کا نبی ناراض ہوگا اور نبی ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوگا۔ کہا میں نے معاف کر دیا۔ ہم کتنا کہہ دیتے ہیں، کتنا بول دیتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے سر پر ایک جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ غلط کیا۔ اس لیے ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ مقدمین اولیاء میں سے تھے، اپنے گھر کے اندر ایک قبر نما گھڑا بنایا، روزانہ رات میں اس قبر نما گھڑے میں بیٹھتے تھے اور اپنی موت کو یاد کر کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے تھے اسی طرح اندھیری کوٹھڑی میں، اسی طرح 2 گز زمین کے اندر تجھے لیٹنا پڑے گا اور تجھے جانا ہے۔ اپنی موت کو یاد کرتے تھے اور کہا کہ اپنے نفس کو سمجھاتے تھے۔ کیسا اللہ کا خوف ہوگا اور کیسا اللہ کا ڈر ہوگا کہ اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس قبر کے گھڑے میں بٹھاتے تھے۔ افسوس صد افسوس، ہم سب نڈر ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم سب تو یہاں سے جب چلیں گے تو ایروپلین میں بیٹھ کر سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میرے اور آپ کے دادا دادی نانا نانی اوپر جا کے ہم سب کا جو ہے وہ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر تیار ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا، یہ گمان ہے تو ہم نکال دیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سمجھائے،
اپنے نفس کو بتلائیں اور اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے شرم کرے۔ ہم دنیا سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں آتی، اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا۔ دنیا تو آج دیکھے گی، کل بھول جائے گی، لیکن رب کریم کا حال یہ ہے، اور رب کریم کے فرشتوں نے ایسا مضبوط لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کی داستان رب کریم نے بیان فرمائی ہے۔ بندہ خود کہے گا مالی حاذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، تمام کے تمام محفوظ کر کے رکھی ہے۔ رب کریم سامنے بلائیں گے، رب کریم کے سامنے سارے کے سارے دفاتر کھولے جائیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تصور تو کرو، رب کریم کے سامنے ہوں گے، اولین سے لے کر آخرین کا مجمع ہوگا۔ ارے رب کریم اس وقت جلال میں ہوں گے، اور اس وقت ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ انسان سمجھتا ہے یہ دنیا کی زندگی گزاریں گے اور چلے جائیں گے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے ہم نے پیدا کیا چھوڑ دیا، نہیں نہیں، رب کریم اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اپنے سامنے بلائیں گے اور ساری زندگی کا حساب لیں گے۔ لا یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن اربع، ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ زندگی کہاں کھپا کر آیا، کہاں لگا کر آیا؟ آیا زندگی کو بے بندگی کے ساتھ گزار کر آیا، مخلوق کو نقصان پہنچا کر آیا، جس کے لیے جو آیا منہ میں جیسا آیا بک دیا، بول دیا، کہہ دیا، جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہونا۔ ایسے زندگی گزار کر آئے یا ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزار کر آئے؟ کیسے زندگی گزار کر آئے؟ 2-5 ہزار روپے کا نوکر رکھتے ہیں، مزدور رکھتے ہیں، ہم شام میں اس سے حساب لیتے ہیں۔ رب کریم ہمیں زندگی دی ہے، وہ حساب کیوں نہیں لیں گے؟ ضرور حساب لیں گے۔ اس لیے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ سے ڈرے۔ مومن اللہ سے ڈرتا ہے، کافر نڈر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ مومن اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پرندہ 2 بازوؤں سے پرواز کرتا ہے، ایسے مومن کہا کہ سلوک کے راستے میں امید اور خوف یہ 2 بازوؤں سے پرواز کرتا ہے۔ ہم رب کریم سے امید بھی رکھیں، لیکن اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہو، اللہ کا خوف مانے ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، اچانک آپ کا پیر کسی جگہ اٹکا اور ایک بچے کے پیر پر پیر پڑ گیا۔ جب وہ بچے کے پیر پر پیر رکھا اور گر گیا غلطی سے، تو وہ بچے کی زبان سے نکلا، کیا تم کو اللہ کا خوف نہیں؟ کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب یہ جملہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
دھڑام سے زمین پر گر گئے اور گشی کھا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں جب آئے تو ساتھ والوں نے پوچھا، حضرت وہ تو بچہ تھا، وہ تو بچہ تھا، اس نے کہہ دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، کیا پتا وہ بول گیا یا اس سے اللہ نے بلوایا۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ مومن کے سامنے رب کریم کی بات آئے، اللہ رب کریم کا جو ہے وہ قرآن اور کلام پڑھا جائے اور مومن کے دل نہ کانپے، اور مومن کے دل میں جو ہے، اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چڑھ رہے تھے، کئی منزلہ عمارت تھی، منزل پر چڑھ رہے تھے اور آواز آ گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے کانپ جائے۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ جو ہے وہ مجلسوں میں آنا حجت بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کہنا سننا حجت بن جائے کہ تم تو سنتے تھے، تم سناتے تھے، اس کے باوجود تمہارے حالات میں تغیر و تبدل نہیں تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بناؤ۔ وقت تیزی سے کٹ رہا ہے اور زندگی تیزی سے کٹ رہی ہے، تو اسے کاٹے یا نہ کاٹے وہ تجھے ضرور کاٹ رہا ہے۔ ہم میں سے جو جتنی زندگی لے کر آیا، اس کی زندگی میں سے اتنے دن ختم ہو گئے۔ اس لیے عزیزان محترم، اپنے اوپر ترس کھائے، اپنے اوپر رحم کھائے، اپنی زندگیوں کو بنائے۔ فضیل ابن عیاض چڑھ رہے ہیں اور آیت سن لی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ایک آیت سنتے تھے، رب کریم کا خوف تو دیکھیے، قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے، سنتے تھے، حالات بدل جاتے تھے۔ کہنے لگے آنا وہانا، اب وہ وقت آ گیا، وہیں سے واپس چلے آئے۔ خیر میں لمبا قصہ سنانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، آج بھی حاجی جاتا ہے تو کہتا ہے اعاذ اللہ بالاسلام، اسلام کو رب کریم نے جس کے ذریعے سے عزت بخشی۔ جنگل میں دورہ کر رہے اور جو ہے حالات کی تحقیق کرتے، جائزہ لیتے۔ ایک بوڑھی اماں کا مکان ملتا ہے، وہ بوڑھی اماں مکان میں دستک دے کر کہتے، کون ہے؟ کہا کہ فلاں قبیلے کی ہوں۔ کہا کہ کیا حال ہے؟ وہ اماں اندر سے کہتی ہے، میرا اور عمر کا فیصلہ کل عدالت میں ہوگا۔ کہا رب کریم کی عدالت میں ایک طرف فریق بن کے میں ہوں گی اور دوسری طرف عمر ہوگا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، خالہ جان آپ تو جنگل میں رہتی ہے، عمر کو آپ کے حالات کا کیا پتہ؟ آپ شہر میں رہتی تو عمر کو آپ کے حالات کا پتہ ہوتا۔ فرمانے لگی اگر میرے حالات کا پتہ عمر کو جنگل کا نہیں ہے تو پھر عمر کو
کس نے حق دیا کہ وہ امیر المؤمنین بن جائے؟ سیدنا عمر فرماتے بڑی بھی میں عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، آپ عمر کو معاف کرنے کا کیا لوگی؟ وہ بڑی بھی کہتی ہے 25 دینار اگر دو گے تو میں عمر کو معاف کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر رہے تھے بوڑھی اماں کے ساتھ، اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جاباز وہاں سے گزر رہے تھے۔ دیکھتے کیا ہے امیر المؤمنین ہے، آواز لگاتے السلام علیک یا امیر المؤمنین، سلام کرتے امیر المؤمنین کو۔ جب یہ بات آواز بوڑھی کے کان میں پڑتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہٹ جاتی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو خود امیر المؤمنین۔ کہتے ہیں بوڑھی اماں سے گھبراؤ نہیں، تمہارا میرا معاملہ 25 دینار میں طے ہوا ہے۔ حضرت علی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ کاغذ کسی کے پاس نہیں تھا۔ جب کاغذ نہیں ملا، آپ نے اپنے دامن سے جو سلا ہوا پیون لگا تھا اس پیون کے کپڑے کو نکالا اور اسی کپڑے پر لکھا 25 دینار کے اندر یہ بڑی بھی عمر کو معاف کرتی ہے، اور وہ 25 دینار عمر نے اس کو دے دیے ہیں، اور اس پر بطور گواہ کے دستخط حضرت علی کی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی لیتے ہیں، اور حضرت علی کو وہ کپڑے کا ٹکڑا سونپتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں حضرت عمر جیسے شخص یوں کہتے ہیں علی یہ کپڑا اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، جب میرا جنازہ چلے اور مجھے دنیا سے رخصت کیا جائے اور میرا کفن پہنایا جائے، اس وقت میرے کفن کے اندر جو ہے اس کپڑے کو رکھ دینا، تاکہ کل اللہ کے سامنے یہ کپڑے کا ٹکڑا پیش کر کے کہہ سکوں اے اللہ میں نے تیری بندی کے ساتھ 25 دینار میں صلح کی تھی۔ کیسا اللہ کا خوف تھا، اور آخرت کا خوف کتنا تھا کہ کل قیامت کے دن رب کریم کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ افسوس صد افسوس، ہم کتنا کر گزرتے ہیں، کتنا کہہ گزرتے ہیں، لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا ہم کتنوں کے دل دکھا بیٹھے۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کو خطاب کر کے کہتے، ارے بیت اللہ کو خطاب کرتے، مسجد کی ایک اینٹ اگر کوئی توڑ دے تو آدمی کتنا برا بھلا کہتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کو شہید کیا جاتا ہے تو بھی مسلمان کیا کہتا ہے، مسجد کو توڑا کہنا، مسجد کو شہید کیا۔ ارے بولتا ہے نہیں بولتا؟ ارے بولو تو دیوار کی اور بے جان کی اتنی عظمت کرتے ہو تو جاندار انسانوں کی عظمت کیوں نہیں کرتے؟ ارے کیوں نہیں کرتے؟ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے اولاد کے ساتھ حسن کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ کیوں نہیں؟ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بے اخلاق ہو کر کیوں رہتے؟ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم کیوں جو ہے وہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا باب حسن اخلاق ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی جو ہے وہ حسن اخلاق ہوگا، اخلاق سب سے زیادہ وزندار ہوں گے۔ افسوس صد افسوس، ہم جو ہے
نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وظیفے بھی کر لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں، کچھ ظاہری حسن اخلاق کے ساتھ رہتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل اور ہمارے دماغوں میں ہر ایک ہم سے چھوٹا ہے۔ میرے والد میرے شیخ کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، حضرت یہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، جب تیری صبح ہو اور صبح میں تو اٹھے اور تیری نظر کسی شخص پر پڑے تو تو یوں کہے کہ اس شخص سے زیادہ بدتر میں ہوں، اور یہ شخص جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ابھی ہم سب کا حال دیکھو، آئی ایم سمتھنگ، میں اچھا ہوں، اس لیے آئی کو اوپر اور نیچے سے باندھ دیا گیا۔ لیکن ہم دیکھیں، تصوف اور سلوک اسی کو کہتے۔ ہم کچھ حسن معاملے کے ساتھ رہتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ہر ایک سے جو ہے وہ بدظنی ہے، ہر ایک ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ حالانکہ سلوک کا خلاصہ یہ ہے، ہر ایک ایک دوسرے کو جو ہے وہ بہتر سمجھے، ہر ایک ایک دوسرے کو اچھا سمجھے، ایک دوسرے کو معاف کر دے، ہر ایک کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، محبوب سبحانی جن کا دہلی میں مزار ہے، وہ سما کے قائل تھے۔ سما کہتے ہیں کہ حضور کی شان میں جو ہے وہ اشعار پڑھے جاتے تھے اور ایک طرف کی ڈب بجائی جاتی تھی، جس کو کہا اعلنوا النکاح ولو بالدف، یہ دف ہے، ایک طرف کی جو ہے وہ ڈب بجائی جاتی، اس میں کوئی جو ہے امرد بچہ نہیں ہوتا تھا، ہر ایک جو ہے وہ صاحب شرع ہوتے تھے، گاؤں کے ایک کنارے ہوتا تھا اور رات بھر چلتا تھا، وہ حضور کی شان میں اشعار پڑھے جاتے تھے، اور پھر جو ہے صبح کے وقت سارے کے سارے فجر کی نماز ادا کر کے گھر جاتے تھے۔ اب اس کی شکل بدل گئی، خیر مجھے وہ عرض نہیں کرنا، لیکن وہ سما کے قائل تھے، اور اس زمانے میں دہلی کے جو قاضی تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ملتی، وہ اس بات کے قائل تھے۔ جب دہلی کے اس قاضی کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور لوگوں میں بات پھیلی کہ بڑے بیمار ہیں، تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کی ملاقات کے لیے پہنچے۔ خادم سے کہا کہ جا کر کہو نظام الدین آپ کی ملاقات کے لیے آیا، آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا۔ تو خادم اندر سے جواب لے کر آیا کہ حضرت نے فرمایا میں آخری وقت میں کسی بدعتی کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس خادم سے کہا کہ جا کر کہو کہ اگر بدعتی آپ کے ہاتھ پر بدعت سے توبہ کرنے آیا تو پھر کیا کہتے؟ قاضی صاحب نے اپنا عمامہ اتارا اور خادم سے کہا یہ عمامہ بچھا دو اور نظام الدین سے کہو اس پر چھل کر آ۔ صاف دل تھا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، ہم کسی کو درگزر کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے سبورڈینیٹ کو، اپنے نوکر کو، حالانکہ آخری وصیت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی تھی، او میری امت الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، ساری دنیا کے لوگوں سے
خوشی خوشی بات کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں، بچے کے ساتھ غصے سے بات کرتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حسن اخلاق کثرت ذکر کے ساتھ یہ تصوف کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور اللہ کا ڈر اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور معرفت اللہ کی اس وقت حاصل ہوگی جبکہ آدمی اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے وہ سوچے گا، تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا۔ تھوڑی دیر کا مخلوق میں اور تخلیق میں غور و فکر کرنا یہ معرفت کی کنجی ہے۔ اس لیے مراقبہ موت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کرنا ہے، اسی لیے ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور جب اللہ کو پہچانیں گے تو پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو جو ہے ہم انسانیت کے، مخلوق کے، اپنے سبورڈینیٹ کے، اپنے نیچے جتنے ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اللہ کی آیتیں سامنے آئے گی، ہم ان آیتوں پر غور و فکر کریں گے اور ہم اللہ سے ڈریں گے۔ ہم اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لائیں گے۔ کب؟ جبکہ اللہ کا خوف ہوگا۔ لیکن افسوس صد افسوس، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ ہمارے دل سے یہ احساس ہی چلا گیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، یہ زندگی کچھ کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ لوگوں، یہ زندگی گزرنے کے لیے ہے۔ ایک بچپن کا زمانہ تھا، بچپنے نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بچپنے نے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاتے بھی ہارا۔ سارے عالم کو فتح کرنے والا تھا، ساری دنیا کو فتح کر کے آیا تھا، مقام بابل پر آ کر بیمار پڑا تھا۔ کوئی لمبی بیماری نہیں تھی بلکہ ذرا سا ٹائیفائیڈ ہوا تھا، اور بابل پر آ کر تمام حکما کو جمع کرتا ہے اور یوں کہتا ہے تم میں کوئی ہے جو اتنی مہلت دلا دے، اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ جب کوئی نہیں ملا تو کہنے لگا جب میرا جنازہ چلے اور دنیا سے میرا جانا ہو، میرے ہاتھ کفن کے باہر کر دینا۔ کیا لایا تھا سکندر، کیا لے گیا جہاں سے، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن کے نکلے۔ ارے یہ اسی سکندر کی بات کرتے، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاتے بھی ہارا۔ عجب لے کے حسرت سے کیا کیا سدارا، ارے کتنی حسرتیں تھی، کتنی حسرت دل میں تھی۔ شداد کو بڑی حسرت تھی، دنیا میں جنت بنائی تھی اور اس جنت میں جانا چاہتا تھا، ایک قدم جنت میں رکھتا ہے اور ملک الموت آتے۔ عجب لے کے حسرت سے کیا کیا سدارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی
عمر کی ایک اور گھٹا دی. ارے یہ گھڑی چلتی ہے ہم تو سنتے ٹک ٹک, دھیان سے سنے تو وہ کہتی ہے گھٹ گھٹ. ایک گھڑی گھٹ گئی, ایک گھڑی گھٹ گئی, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی, ہو رہی ہے مثل عمر برف کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. برف کو دیکھا ہے کتنی کوشش کرو پگھلتا ہے, زندگی کی کتنی کوشش کرے یہ زندگی گھٹتی ہے, بہر کیف گھٹتی ہے. اس لیے عقل مندی یہ ہے اللہ کا خوف پیدا کرے, اللہ کا ڈر پیدا کرے. ڈر ہو تو اللہ کا ہو, خوف ہو تو اللہ کا ہو. ہم دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے, ہم ڈرتے ہیں ایک رب کریم کی عالی ذات سے ڈرتے ہیں. کائنات کے امام اپنی زندگی میں وعدہ ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں دیں گے. اس کے باوجود میں نے شروع میں سنایا سورج گرہن ہوتا, ہوا تیز چلتی, آپ مسجد کی طرف خوف کے مارے جو ہے وہ چلے جاتے. افسوس صد افسوس, ہم تو لوگوں کے حقوق مار کر, لوگوں کے حقوق کھانے کے باوجود ہمیں اللہ کا خوف سامنے نہیں آتا, اللہ کا ڈر نہیں آتا. اور یاد رکھو نڈر آدمی آخر میں بہت پچھتاتا. ایسا نہ ہو یہ زندگی گزر جائے بے خوف ہو کر, اور پھر جب سامنے حالات آئے اس وقت آدمی کہے ربنا بصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا. اے پروردگار ہم نے دیکھا سنا اب لوٹا دیجئے. اللہ کہیں گے اب وقت ختم ہو گیا. اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرے, اللہ کا ڈر پیدا کرے. عمر کے جس پڑاؤ میں ہو, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا آدمی یوں سوچے کہ ابھی ہمیں اللہ کے خوف کی کیا ضرورت ہے. ارے وہ فرماتے ہیں میں راستے سے گزر رہا تھا, بچے جو ہے وہ اخروٹ بادام سے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو کہا تم نہیں کھیلتے, تم ایسے ہی کھڑے ہو. کہا کہ میں تمہیں اخروٹ بادام خرید دوں. کہا میری طرف جو ہے غصے سے دیکھا, کہا نادان ہم کھیلنے آئے ہیں. کہا اتنی سی عمر میں اللہ کا اتنا خوف. کہا میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب چولہا جلاتی ہے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگا کر آگ لگاتی ہے, پھر بڑے لکڑے لگاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو جہنم کو جو ہے وہ سلگانے کے لیے اللہ ہم بچوں کو پہلے داخل کر دے. اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرے, اللہ کا ڈر پیدا کرے. روزانہ ایک وقت جو ہے وہ مراقبہ موت کرے, موت کا مراقبہ کرے. سوچے آج زمین کے اوپر ہے, کل زمین کے نیچے ہوں گے. اس مراقبے کو روزانہ کرے, اس سے دل جو ہے وہ نرم ہوتا. اسی لیے حضور نے فرمایا, کہا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کر, یہ لذت کو توڑ دیتی ہے. اس لیے روزانہ موت کا مراقبہ کرے, یہ مفید ہے. یہ اس راستے کے اندر جو ہے وہ اسباب ہے اور جو ہے وہ اسباق ہے اس راستے کے. ہم روزانہ اپنے ذکر کے ساتھ, اپنے جو ہے وہ تلاوت کے ساتھ, اپنے اللہ اللہ کے ساتھ روزانہ موت کا مراقبہ کریں. روزانہ رات میں اس حال میں سوئیں کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ, کوئی بغض, کسی کے بارے میں کوئی عداوت نہ ہو. ساری دنیا سے پاک دل کر کے سوئے, مزکا دل کر کے سوئے, اس لیے کہ یہ دل سیرگاہ الہی ہے. ارے ایک شاعر تو کہتا ہے مانا کہ تجھ میں حور رہتی ہے,
مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، او جنت میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ایک شاعر تو یوں کہتا ہے، مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، او جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو یہ دل مزکا کر کے سوئے، پاک کر کے سوئے، یہ دل سحرگاہ الہی ہے۔ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث سمدھانی فرماتے ہیں، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کیا خیال ہے جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہو، روپیے کی، پیسوں کی، رشتہ دار کی، بیوی کی، بچوں کی، تو اس دل میں اللہ کیسے سما سکتے؟ اس دل میں اللہ کیسے سما سکتے؟ جس گھر میں تصویر ہو اس میں اللہ نہیں اس میں فرشتے نہیں جاتے رحمت کے، تو جس دل میں کسی اور کی تصویر ہو اس دل میں اللہ کیسے سما سکتے ہیں؟ اس لیے روزانہ مراقبہ موت کریں، ہر ایک کو معاف کر کے، ہر ایک سے اپنا معاملہ صاف ستھرا کر کے سوئے۔ النوم اخت الموت، یہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں رات سوتے ہیں صبح ہوتی نہیں۔ اس لیے ہم یہ اعمال کریں اور اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو مزکا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری مجلس حجت بن جائے کہ تم تو جانتے تھے، تم تو جاتے تھے، تم تو رہتے تھے۔ اس کے لیے سب سے اکثیر اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہوتا۔ اس لیے کہا نے کہ انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں، صحابہ یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ کیسے محفوظ ہوئے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بچہ یہاں سے آپ نے روانہ کیا کہ اپنے گھر جاؤ کالی پوری۔ اب وہ بچہ یہاں سے جب چلے گا تو بند دکان پر پتھر مارے گا، کوئی کتا ہوگا تو اس کو بھی چھیڑے گا۔ ارے ہوتا ہے نا، وہ شرارت کرتے ہوئے چلے گا۔ لیکن آپ نے کہا ٹھہر جاؤ بیٹا، ہمارے ساتھ چلو۔ اب شرارت کرے گا؟ ارے بولو، اب شرارت کرے گا؟ کسی کو پتھر مارے گا، بند دکان پر پتھر مارے گا، کتے کو چھیڑے گا؟ کیوں؟ باپ کے ساتھ۔ ایسے صحابہ کو اللہ نے حضور کا ساتھ دے دیا۔ جیسے یہ بچہ محفوظ ہو گیا، ایسے صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر لیا۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں اللہ نے جو ہے وہ اولیاء کاملین کو اور صوفیاء کو رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کا وعدہ ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم ان کو تلاش کر لیں، ہم ان کو تلاش کر لیں۔ تو اس زمانے میں ان صادقین کے ساتھ اگر رہیں گے تو ہم بھی جیسے وہ بچہ محفوظ ہو گیا، ایسے کہا کہ یہ آدمی بھی محفوظ ہو جائے۔ لیکن صحبت شیخ اگر میسر نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے اپنے حالات کا خود جائزہ لے، ذکر اللہ کا اہتمام، مراقبہ موت کرے اور روزانہ اپنا حساب اور احتساب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔